السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ابھی ہم جب اسٹارٹ کیے تھے تو کچھ نئے حضرات آئے ہیں تو ان کو بہت ویلکم کرتا ہوں میں، اور یہاں کے کچھ پوائنٹس ہیں میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ اس کا کیا سلسلہ ہے۔ یہ ہم ایک ایک سورہ کی تفسیر کرتے آ رہے ہیں اب تک، اور الحمدللہ آج سورہ کہف کی تفسیر کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ میں جیسا پہلے بیان کرتے رہتا ہوں تو نئے لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ جو اسکالرس سے آپ جو انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ جو دیکھتے ہیں وہ بڑے معلومات کے ہیں اور بہت زبردست رہتے ہیں، مگر میں جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جیسا بات کرتے ہیں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں آپ لوگ سورہ کہف اس کے پہلے بھی پڑھ لیے ہوں گے شاید، اور اس کے بعد بھی آج بھی جب بھی موقع ملا پڑھے یا اس ہفتے میں پڑھتے رہیں، اس کے تلاوت کریں اور ترجمہ بھی کریں۔ تو اس کے تعلق سے میں صرف کچھ آیتوں کو لے کر اس میں ڈسکس کرتا ہوں، پورے سورے کی تفسیر نہیں رہتی، اور اس میں سے کچھ جو پوائنٹس رہتے ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ۔ مطلب یہ کہ اسکالرلی کوئی آپ سے یا عالمانہ بات نہیں کرتا ہوں، بالکل سمپل طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جس لحاظ سے میں چیز سمجھا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف جو ہے الحمدللہ اس کے سورہ نمبر 18 ہے، اس کے جو ہے 110 آیت ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کیا ہے، سورتوں کا جو ہے ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم لاسٹ سنڈے ہم سورہ اسراء کرے تھے، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی آخری آیت جو ہے اس سورہ کی پہلی آیت سے ملی جلی ہے۔ اس میں کیا ہے، بعض مرتبہ کو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ حکم فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنا چاہیے، اس کے فوری بعد جو ہے اس کا سلسلہ ہم کو مل جاتا ہے۔ جیسے ہم سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت تھی ہم نے پڑھی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کرو، تو اس کے فوری بعد یہ کیا سورہ شروع ہو رہا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تو یہ جو پچھلے سورت میں کہا گیا تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، تو یہ سورہ اسٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک پوائنٹ میں بیان کر دینا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اس سورت کو اس کا یہ کیا تعلق ہے کہ یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر جمعہ پڑھتے ہیں۔ بہت ساروں کو تو زبان یاد بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو برائے مہربانی آج سے نیت کر لیں کہ ہم زبان یاد کر لیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دجال کے فتنے سے بچانا ہے۔ اب میں چونکہ ارشاد صاحب لاسٹ سنڈے ریکویسٹ کیے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے تو اس کے تعلق سے کچھ بات کر دیجئے، تو میں اس کے تعلق سے بہت چھوٹا سا پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم سورہ کہف کی تفسیر کے تعلق سے چلے جائیں۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رجب کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ گزشتہ رمضان میں سے اب ہم کو آہستہ آہستہ زندہ رکھا ہے اور یہ رجب کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کی دعائیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے رجب کے تعلق سے بہت زبردست دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور رمضان کی طرف ہم کو اس طرف لے جائیے اور رمضان کے مفید فائدوں سے ہم کو استفادہ کرنے والے بنا دے۔ تو اب تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک کی ہمارے کو زندہ رکھیں اور رمضان کی برکتوں سے ہم کو فائز حاصل کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔
تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ جو کچھ سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی ہے اور لوگوں نے کچھ اپنے طور پہ 12 مہینے بنائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت 12 مہینے بنا دیے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے 4 مہینوں کو بہت میں خاص احترام والے بنائے ہیں، سیکریٹ 4 منتھس ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس کے بعد یہ رجب ہے۔ رجب یہ 3 جو پہلے بتایا میں، وہ تینوں سیکھ آتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، مگر رجب سپریٹ آتا ہے اور صبر۔ اور دوسری چیز رجب کو یہ ہے کہا گیا ہے کہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے امت کا مہینہ۔ جب کسی کو کسی سے نسبت دے کہ یہ میرا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ بہت زبردست بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس زبردست مہینہ ہے، اس کی برکتوں سے ہم کو سرفراز فرما دے۔ اس کی کچھ اہمیتیں ہیں رجب کے مہینے کے، یہ جو ہے منتھ آف کانکویسٹ بھی بولتے ہیں، یہ اسی مہینے میں تبوک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے، اور وہاں سے فتح یاب ہو کر آئے، کیونکہ رومن امپائر نے کسی قسم کی لڑائی نہیں کی، شکست مان کر وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ برکت ہے، اور جس کو پتا ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جو فتح کیا ہے وہ بھی رجب میں کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں تھے، اور اس کی اور ایک اہمیت کیا ہے، اسی میں اسراء اور معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، اور وہ جنت اور دوزخ کا بھی نظارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 تحفوں کے ساتھ بھیجے ہیں، ایک تو صلاۃ، اور دوسرے جو ہے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ یہ 2 سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کو عرشی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، سورہ جتنے ہیں ان کو مکی یا مدنی کہتے ہیں، اور سورہ کے جو آیتیں بھی ہیں ان کو بھی مکی یا مدنی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے شان نزول کہاں ہوا تھا، کہاں یہ دن۔ اور سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، تو یہ 2 آیتوں کو عرشی آیتیں کہتے ہیں۔ یہ اس کو مکی اور مدنی نہیں بتاتے، ویسے مکی یا مدینے میں یہ بھی نازل ہوئے ہوں گے دوبارہ، مگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دیے گئے ہیں عرش سے۔ اور صلاۃ جو دی گئی ہے اس کو، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیے ہیں، تو جو ہم کو صلاۃ دی گئی ہے، جو نمازیں 5 نمازیں دی گئی، اگرچہ کہ 50 نمازیں دی گئی تھی، مگر کم کرتے کرتے 5 پہ آ گئے ہیں۔ اس کی تعلق سے میں لاسٹ سنڈے سب بحث ہو گئی تھی ہماری، مگر یہ 5 بھی پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا۔ اور یہ صلاۃ کو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، صلاۃ جو ہے مسلمانوں کی، مومنین کی معراج ہے، کیونکہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے بات چیت کیے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے سامنے سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری جو نماز رہتی ہے وہ الصلاۃ معراج المؤمنین ہے۔ یہ خاص طور پہ 2-3 باتیں بیان کرنی تھی۔ یہ رجب کا مہینہ یہ، اور دوسری چیز کیا ہے، آپ کو جو حضرات جم کو جانے کی کوشش کیے ہیں، گئے ہیں، تو ان کو جب جم میں جاتے ہیں تو ہلکی سی لائٹ ایکسرسائزز پہلے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہیوی ایکسرسائزز دیتے ہیں۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب تک ہم جو اطمینان سے اپنے اوقات گزارا کرتے تھے، اب ہم تھوڑا سا اپنے کو سیریس بنانا ہے کہ دنیاوی مشاغل سے آہستہ آہستہ کٹ آف کر کے دین کی طرف ہونا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو کافی آپ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ روزے بھی رکھیں گے، صلاۃ پابندی سے پڑھیں گے، نفل نمازوں کو بھی اضافہ کر دیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کر دیں گے، تراویح کی نمازیں میں رہتے ہیں، یہ سب عبادتیں بہت ہونے والی ہیں۔ تو اس کے لیے اب آہستہ، جیسے جم میں پریپیئر کرتے ہیں نا، تو رجب سے تھوڑا پریپیئر کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ چیزیں بڑھانا شروع کر دیں عبادتوں میں، اور پھر جتنے ہو سکتے صوم، منڈے اور تھرسڈے کے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں کہ رہتے ہیں، اس چیز کو پابند کریں، اور 13، 14، 15 جو ایام بیعت ہے ان کے بھی روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور تلاوت کو جتنی ہم کرتے تھے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ کرنے، کیونکہ ہم رمضان میں تو منیمم تو ایک دن میں ایک جز تو پڑھیں گے آپ، تو اس کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ہم ابھی سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ لوگ اکثر
تین قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں، جو ڈیلی 3 جز پڑھتے ہیں، بعض لوگ 2 پڑھتے ہیں، بعض لوگ منیمم 1 جز تو پڑھتے ہیں تاکہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو اس کی ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ یہ رجب کے تعلق سے بیان کرنا تھا۔ اب میں پھر سورہ کہف کے تعلق سے آ جاتا ہوں۔ سورہ کہف کے لیے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ مشرکین مکہ کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دیا تو پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ اس کو دبانے کی کوشش کرے۔ جب دیکھے کہ نوجوان اور بہت سارے جاننے والے لوگ جب اسلام قبول نہ کرنا شروع کر دیے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کس طریقے سے شکست دے سکتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مدینے کی طرف جائیں گے تو وہاں جو ہے یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بعد سارے انبیاء ان کے پاس آئے ہیں تو ان کے پاس زیادہ اسلامک نالج ہے، ان سے ہم پوچھ کے آتے ہیں کہ ان کو کیسا شکست دیں، ان سے بحث مباحثہ کر کے۔ تو اس کے لیے ان کا ایک وفد گیا مدینے میں، جا کے یہودیوں سے بات چیت کی کہ ہمارے پاس ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان کو کیسا ٹیسٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 ہم سوالات دیتے ہیں، یہ ان کو پرکھنے کے لیے ہے، اور یہ اگر یہ کامیاب رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو 3 سوالات کیا تھے؟ پہلے یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ غار والوں کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف ان کے تعلق سے بتاؤ کیا ہے۔ نمبر 2، وہ بادشاہ بتاؤ جو ایسٹ ویسٹ اور نارتھ سارا فتح کرتے گیا ذوالقرنین کے تعلق سے۔ نمبر 3 جو ہے روح کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھا بھی دیا کہ یہ تفصیلات جو ہے ان کو اور مکے کے کسی آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس معلوم ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ہمارے پاس معلوم ہے، ذوالقرنین کا تفصیلات ہمارے پاس ہے، اور یہ دونوں کی اگر جواب دیں گے تو سمجھو کہ یہ نبی ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتا دیا کہ یہ پرکھنے کی یہ ہے کہ روح کے تعلق سے پوچھو، اگر روح کے تعلق سے بھی وہ تفصیلی جواب دینا شروع کر دیں تو سمجھو کہ یہ جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ روح کے تعلق سے کہیں گے تو وہ روح کی تفصیلات کسی کو نہیں بتائی گئی ہیں، جب روح کے تعلق سے سوال کریں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ روح کے تعلق سے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، مگر یہ دونوں کے تعلق سے کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہاں سے جو وفد آیا انہوں نے حضور سے بات کی، کہے کہ ہم کو یہ 3 چیزوں کے جوابات چاہیے۔ تو حضور نے کہا کہ کل آ جاؤ، میں جواب دے دوں گا۔ مگر ایک پوائنٹ یہاں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو جب دوسرے دن انتظار کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، نہیں آئے، اور یہ مکے والے آ کے کہا کہ ہم کو جواب چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوری کوئی جواب نہیں دے سکے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ مگر اس کے کافی دن کے بعد پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو اس کے بعد تفصیلات بتا دیے گئے، جو مکے کے لوگوں کو بتا دیے گئے، اور یہ سورہ کہف میں تفصیلات ہیں، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے تعلق سے ہے۔ اور ہم جو سورہ بنی اسرائیل جو ہم لاسٹ سنڈے ہم کیے تھے، اس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَلَا تُؤْمِنُوا، تو اس میں بتا دیا گیا کہ اس کے تعلق سے آپ کو تفصیل، اس میں بہت خلیل علم دیا گیا ہے، روح کی تفصیلات نہیں بتائے گئے۔ تو حضور نے بھی وہ کہا کہ روح کے تعلق سے جو ہے تفصیلات نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا، مگر یہ دونوں کے تعلق سے بتاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کو بتا دیے گئے۔ تو اب میں یہ اس میں چلے جاتا ہوں۔ اس میں 2 چیز یاد رکھنے کی ہے، 2 امپورٹنٹ چیزیں یہاں یاد رکھیں، ایک انشاءاللہ ہے اور ایک ماشاءاللہ۔ یہ 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں اس میں فوراً انشاءاللہ کہیں۔ یہ جو ہے آیت نمبر 24 آپ سورہ کہف میں پڑھیں گے تو آپ ایک پریکٹس کر لیں۔ جب بھی کوئی آپ سوچے کہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں، کسی سے بات بھی کریں، کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں اپنا سلام کہہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ کے رشتہ داروں کو فلاں کو ہمارا سلام پہنچا دے، تو آپ فوری کہہ دیں کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں ضرور پہنچا دوں گا۔ اور جب بھی آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، تو فوری اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں، کیونکہ آپ اللہ کو انوالو کر لیتے ہیں اس میں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ کی بھی بہت زبردست پریکٹس کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ جب بھی کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، فوری ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو فوری آپ کو جب نعمتیں ملیں گے
پیسہ ملا، دولت ملی، بچوں کی خوشخبریاں سننے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ترقیاں ہو جا رہے ہیں، فوری اس کے ساتھ ماشاءاللہ بول دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروٹیکشن آ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پرزرو کرے گا اور آفتوں سے اس کو بچائے رکھے گا۔ تو یہ دو چیز کی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کی پریکٹس کریں۔ سورہ کہف کے ہم کو ماشاءاللہ سے جتنی آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے سبھی پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے بھی دیکھے ہوں گے، اس کے قصے بھی تفصیلات سے معلوم ہو گئے، تو میں اس تفصیلات میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا، مگر چار چیزیں بہت اہم ہے ہم کو سوچنے کے۔ اس میں کیا ہے، سورہ کہف میں جو قصے بیان گئے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے، ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کے تعلق سے چار پوائنٹس یہاں کے غور کرنے کے ہیں۔ وہ ایک ہے ایمان، دین اور عقیدے کا ٹیسٹ، یہ یاد رکھیں۔ اور نمبر دو، مال و دولت اور دنیاوی جو لوازمات ملتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ ہے۔ نمبر تین جو ہے آپ کا علم کا ٹیسٹ ہے۔ نمبر چار، حکومت، طاقت اور آپ کے پاس جو آپ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹس عطا کیا ہے اس کا ٹیسٹ ہے۔ تو جیسے انگریزی میں بولیں گے کہ ریلیجن، ویلتھ، نالج اینڈ پاور، یہ چار چیزوں کا ٹیسٹ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ چار پوائنٹس اس سارے سورے میں ڈسکس کیے گئے۔ ریلیجن کا ٹیسٹ کیا ہے، اصحاب کہف، ان کے تعلق سے کیا ہے، ان کے ریلیجیس ایٹیٹیوڈز اور جو ایمان تھا، ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، اس کا ایک ٹیسٹ ہوا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو جو ہے ویلتھ، دولت، مال اور دنیا کی طرف سے جو ہے ٹیسٹ ہوا ہے، وہ دو باغ والوں کا قصہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر تھری، علم کا ٹیسٹ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکس ہوا ہے۔ نمبر فور، حکومت اور طاقت اور پاور کا جو ٹیسٹ ہوا ہے ذوالقرنین۔ تو یہ چار چیزوں کا ٹیسٹ ہوا ہے، یہ چار چیزوں کے تعلق سے ہم کو بتایا گیا ہے، اور یہ ہم ہمارے اپنی زندگی میں ان ٹیسٹوں کو کیسا لائیں گے اور ہم اپنے آپ کو کیسا پریپیئر کریں گے، اس کے تعلق سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ آیا نمبر تھوڑے سے پوائنٹس میں مینشن کر دیتا ہوں، اس کے بعد ڈسکشن میں آتا ہوں۔ آیا نمبر 7 میں زینت، زمین کی زینت کے تعلق سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین میں بھیجا ہے، اپنے نعمت عطا فرمائے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دی ہے، آل و اولاد دی ہے، یہ سارے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم کو اس دنیا میں بھیجا ہوں ٹیسٹ کے لیے۔ اور سورہ ملک میں جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ سارے چیزیں دینے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لگ جاتے ہیں اور میرے طرف کتنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک اگرچہ کہ اس موقع کا شیئر نہیں ہے مگر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ دو چیزیں آپ کے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے صفات ہے اور اس کے انعامات ہیں سارے ہیں اور اس کے احکامات ہیں، اس کی شریعت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں اور سارے دیکھ دیے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں جب بھیجے گئے ہیں کیا دنیا میں لگ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ چیز بہت اہم چیز اس کا ہے۔ تو یہ ایک تھی۔ آیت نمبر 9 to نمبر 26 تک اصحاب کہف کا ڈسکشن ہے، اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ان کے ساتھ دیں۔ اگر مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ غریب لوگوں کو چھوڑو، اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بات چیت نہیں کریں گے، تو ان مشرکین کی باتوں میں نہ جائے، اپنے جو غریب ساتھی ہیں ان کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملے کریں، ان سے محبت سے رہیں۔ آیت نمبر 20 میں ایمان والوں کے نیک عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، جتنی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 32 سے 42 تک دو باغ والوں کا قصہ ہے، اور اس میں بہت اہم چیز کیا ہے، ماشاء اللہ کرنے کی ضرورت بہت زبردست ہے۔ اور آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ نام اعمال جو ہے کتاب کی شکل میں دی جائے گی، سیدھے ہاتھ میں جو دیں گے، تو اس وقت مشرکین اور کفار اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ کہیں گے کہ یہ کیا کتاب دی جا رہی ہے ہم کو، جس میں ہر قسم کے حالات سب پرزرو کر دیے گئے، ہم پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جو واقعات ہوئے تھے وہ سارے اس میں پرزرو ہیں۔ یہ بہت اہم چیز تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہم کو صرف
ابلیس کے تعلق سے ایک ہی بات بیان کی گئی. جیسے دوسرے واقعات آئے ہیں صورتوں میں تو آدم علیہ السلام ابلیس کے تعلق سے تفصیلات آ گئے ہیں. یہاں سورہ کہف میں نمبر 50 میں صرف ایک بات بیان کی ہے کہ ابلیس جو ہے جنوں میں سے تھا. بس ایک ہی پوائنٹ آیا ہے. آیت نمبر 60 to 82 میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. 83 to 98 میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اور آیت نمبر 109 میں بتایا کہ یہ اللہ کی باتیں اگر آپ لکھنا بھی شروع کر دیں تو سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور درخت سارے قلم بن جائیں گے تو آپ لکھتے چلے جائیں گے تو بھی نہیں ہوں گے. اور سورہ لقمان میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر 7 مرتبہ بھی یہ ریپیٹ کریں گے تو اللہ کی باتیں آپ لکھ نہیں سکتے. اور آیت نمبر 110 میں بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے. اور آخری پوائنٹ یہ بتائے گئے صورت کے، اگر اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے 2 کام بتا دیے گئے ہیں. ڈو یہ کرو، اور نمبر 2 یہ نہ کرو. ڈو یہ کرو کیا ہے؟ عمل صالح کرو، اور جو کام نہیں کرنا ہے شرک مت کرو. تو اللہ سے اگر ملاقات کرنے کا ارادہ ہے تو اعمال صالحہ کے ساتھ کرتے رہے. اور دوسری چیز ہے شرک سے ہم کو اپنے سے بچاتے رہے. تو پہلے اب اصحاب کہف، 2 باغبانوں کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین. یہ 4 چیزوں پہ ہم چھوٹے ڈسکشن کر لیں گے. میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ سب لوگوں کو معلوم. تو پہلے اصحاب کہف کیا آتے ہیں. یہ اس میں قرآن میں تو پہلے بتایا گیا کہ یہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، یہ بتایا گیا. مگر آخر میں بتایا گیا لاسٹ جو بتائے 7 لوگ تھے. اور یہ آپ کو بائبل اور تورا میں بھی آپ کو اس کے تفسیر بائبل میں مل جاتے ہیں اس میں کہ یہ 7 سلیپرز تھے. تو نمبر 7 کو یاد رکھیں. اور اس میں ہم ڈسکشن میں نہیں جائیں گے کس زمانے میں ہوا، ان کے نام کیا تھے، ان کے ساتھ جو کتا جو تھا اس کا کلر کیا تھا. یہ تفسیر کی کتابوں میں بہت ڈسکشن ہوا ہے جو ہمارے فائدے کی چیز نہیں. ہم کو صرف اتنا معلوم کرنا چاہیے کہ 7 لوگ تھے. اور یہ جو ہے 7 جو تھے کرسچنز تھے. یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے. جبکہ کرسچنز جب تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ بت پرستوں کے شہر تھا، وہ زبردست تھا. یہ تھوڑے سے بیچارے یہ کرسچن تھے جو اللہ پہ ایمان لائے تھے، مگر وہاں کا جو بادشاہ تھا بت پرست تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اس کو جو بادشاہ کو اور بتوں کو پوجا نہیں کرتے تو ان کو بلایا گیا، ان کو ڈانٹی ڈپٹی گئی ہے کہ ان بادشاہ کے سامنے جب کہا گیا تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ایمان کی اتنی زبردست دولت تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کھلے رہ کے کھڑے رہ کے بتا دیے ہیں کہ ہم جو اسی پرستش کرتے ہیں جو اللہ ہے، جو آسمان اور زمین کے بنانے والا، جو ساری قدرت رکھتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے رہ کے یہی بات کیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی تھی، نبوت دی تھی، اور 9 معجزے ان کے ساتھ دیے گئے. اچھا، اس سے پہلے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے، بادشاہ جو وقت تھا جس کے پاس سارا اختیار تھا دنیا لحاظ سے، اس کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تم کو خدا نہیں مانتا، میں تو اللہ کی پرستش کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ تفصیلات آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. پھر اس نے وہ 2 لوگوں کو بلا کر وہ قتل کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں سورج ہے، جو ایسٹ سے نکال کر ویسٹ میں کرتا ہے. اگر تمہارے پاس قدرت ہے تو ویسٹ سے سورج کو نکالو. وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کو جلا دوں گا اور وہ کر دوں گا. تو یہ بادشاہ پھر یہ 7 جو حضرات تھے جو مومنین تھے ان کو بھی الٹیمیٹم دیا کہ تم کو تھوڑا سا وقت دیا جا رہا ہے کہ سوچ لو، سمجھ لو، ورنہ تمہارے کو پتھراؤ ہوگا اور تمہارے کو قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے نکلے، اور نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اور ان کا زبردست ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا مانگی ہے وہ ہم کو پتہ نہیں. روئے ہوں گے، التجا کیے ہیں، یہ سارے بیٹھ کے رات بھر روتے گئے ہیں، دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہ بچائیں گے تو پھر تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ ہم کو محفوظ فرما دے. ہمارا اس جو امتحان میں ہم گزر رہے ہیں، ہم اس امتحان میں بغیر آپ کی مدد کے پاس نہیں ہو سکتے. اللہ، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ آگے چلیں. جانے کے بعد، دور جانے کے بعد جب غاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں ایک غار کو پک اپ کریں، وہاں ایسے چلے جائیں کہ اس غار کا انٹرنس بھی جو ہے
نارمل انٹرنس کے جیسا نہیں ہے، ذرا ڈیفیکلٹ ہے جس میں انٹر ہونا، تو اس غار میں جا کے سو گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں۔ اور پھر اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرماتا ہے تو اس پریشانی کی حالت میں ان کو نیند آ گئی۔ جب اطمینان قلب ہوتا ہے تو جب بھی انسان سوتا ہے، جب پریشانی ہو تو لوگوں کو تو نیند اڑ جاتی ہے، رات رات بھر جگتے پڑے رہتے ہیں کیونکہ ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے، مصیبتوں میں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو اطمینان قلب عطا فرما، جس کی وجہ سے وہ سو گئے۔ اب کتنے سال سوئے اس کی تفصیل آتا ہے کہ 350 ایئرس سو گئے ہیں۔ جیسا کہ پتہ عزیر علیہ السلام کے تعلق سے بھی میں بتایا تھا کہ 100 سال کے لیے سو گئے تھے، پھر جب اٹھے ہیں تو پھر وہ اٹھ کے گئے ہیں، تو ان کو تو 100 کے بجائے 350 ایئرس تک سوتے رہے یہ لوگ۔ پھر جب اٹھے ہیں تو ساتوں لوگ، اور جو کتا تھا وہ غار کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آتے جاتے دیکھے میں ہوں کہ یہ تو خطرناک کتا ہے، تو وہ کوئی غار میں جانے کی بھی کوشش نہیں، کوئی وہاں سے چلے گئے۔ مگر یہ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی ایک کو کہ تم جاؤ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا لے کر آئے، تو وہ بھیجے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات معلوم ہے آپ کو، وہ گئے ہیں تو وہ دیکھے کس کا ہے کیا ہے، وہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرزرو کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ جب بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر رکھتے ہیں اور جتنی ہو سکتی ہے ممکنہ کوشش کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور تکمیل کرنا اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو ہم خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ کو زبانی یاد کر لیں، اگر پورا سورہ زبانی یاد نہیں ہو سکتا تو پہلی 10 آیت زبانی یاد کر لیں، اور آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے تم لوگوں کو بچا دیں گے، جیسا کہ اصحاب کہف بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کیونکہ دجال جب آئے گا تو اس کے سامنے ایسی زبردست چیزیں ہوں گی۔ تو دجال اور یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے وہ بڑا تفصیلی قصہ ہے، تو میں اس میں اب اس وقت ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں اگر ڈسکس کریں گے تو سارا ٹائم دجال اور یاجوج ماجوج میں ختم چلے جائے گا اس میں، کیونکہ میں تھوڑا سا ریسرچ بھی کیا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ دجال اور اصحاب جو یاجوج ماجوج ہے، یہ دونوں کے تعلق سے کبھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں اصحاب کہف کا معاملہ ہوا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور زار و قطار روتے ہوئے تہہ دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مصیبت ہو، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہوں میں، 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ اس میں کیا تھا، اب یہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے نیبرز بھی تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، اولاد بھی دی تھی، نوکر چاکر بھی دیے تھے، اور اس کا باغ بھی ایسا تھا کہ سرسبز، بہترین میوے بھرنے والا۔ اور دوسرا جو شخص تھا وہ ذرا نسبتاً غریب تھا، اس کے بعد بھی شاید اس کی زیادہ اولاد بھی نہ ہو، اس کے بعد نوکر چاکر بھی نہ ہو، اور دنیاوی اور ویلتھی لحاظ سے وہ جو ہے غریب تھا۔ تو اب یہ جو جس کے پاس دولت بھی ہے، بہترین باغ بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور اس علاقے میں جو ہے اس کو معزز اور شہرت والا بھی ہے، تو وہ اپنے نیبر کی طرف دیکھتا تھا تو نظریں گرا کے اس کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا۔ نہ صرف یہ سمجھتا تھا بلکہ بعض مرتبہ اس کے ساتھ اس کو زبانی طور پہ اور آنکھوں سے بھی گرا کر بات کیا کرتا تھا اس سے۔ تو ہم کو اس سے 2-3 لیسن یہاں میں کیا بتا دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے غرور ایک چیز ہے اور تکبر ایک چیز ہے۔ غرور جو ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، دل میں سوچ لیے، اور کچھ اپنے طور پہ ظاہر بھی یہ کر رہے ہیں کہ تمہارے سے میں بہتر ہوں۔ اور تکبر یہ ہے کہ زبانی طور پر بول کے ان کو گرانے کی کوشش کرنا کہ تم کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا، مجھے دیکھو میں کیا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر دونوں بھی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے، کوئی میری چادر میرے سے کھینچنے کی کوشش کروں گا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو 2 زبردست لیسن، ایک تو غرور سے بچے،
दूसरे तकब्बुर से बचें। तो अब ये बाग वाला था, वो उसके सामने देखे तो उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, देखो मुझे, देखो मैं कैसा हूँ, अपनी बड़ाई करना। इसके ताल्लुक से हमको ये देखना चाहिए कि आप अब दुनियावी लिहाज से देखिए, यहाँ हमारे को अपनी वेल्थ है, पोजीशन है और हमारी शोहरत है, लोगों में इज्जत है, उस चीज को आप हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। हम ये देखते हैं कि अच्छा वो फलां है ना। अब ये मैं बोलता हूँ कि रिश्तेदारों, दोस्त साहबाब, जानने वालों में ये हमेशा कंपैरिजन होते रहेगा, हमेशा। ये चूंकि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में रखी है कंपैरिजन करने की। सूरह तकासुर आप पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ें, उसमें भी ये बता दें कि अल्हकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम एक दूसरे से अपने आप को बुलंद करने की और तकब्बुर करने की और तकासुर करने की और इसी कोशिश में रहेंगे कि कंपटीशन में हम सबसे आगे रहेंगे, तुम दूसरे के लिए। तो इसके ताल्लुक से देखें कि जहां आप देखेंगे किसी दूसरे शख्स को, ये नहीं कहता कि मैं आपस में रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, दोस्त सहबाब हो, जानने वाले हो, जहां से हम किसी को देखते हैं फौरी हम कंपेयर कर लेते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, उसके पास कौन सा घर है, मेरे पास कौन सा घर है, उसके पास क्या कार है, मेरे पास क्या कार है, और वो उसके उसके पास औलाद कितनी है, मेरे पास कितनी है, उसके बच्चे क्या पढ़ के क्या पोजीशन पे आए हैं, मेरे बच्चे क्या पढ़ के क्या पोजीशन में। अपने ये एक कंपैरिजन होता, उनका खानदान क्या है, मेरा खानदान क्या है, उनकी इनकम कितनी है, मेरी इनकी इनकम। ये जो तकाबुल होते रहता, उसमें आप अपने आप को कभी भी ऊंचा सोचने की कोशिश न करें। जब भी अल्लाह ताला आपको नेमत अता फरमाता है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये जरूर पढ़ लें। जब भी अल्लाह ताला आपको इनामात देते हैं, फौरी माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और हमेशा जब भी कोई चीज, कोई आपके सामने तारीफ करे, कोई आपको बताए कि आपको ये मिल गया है, वो मिल गया है, तो ये हरगिज़ ये ना कहें कि अच्छा ये मेरे पास टैलेंट्स है जिसकी वजह से मुझे पोजीशन मिला, मैंने ये क्वालिफिकेशन हासिल किया, मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी जॉब में इतना टॉप पे इसलिए हूँ कि मैं आई एम टैलेंटेड, आई हैव गॉट ऑल दिस बेनिफिशियल थिंग्स है। तो ये हमेशा ये कभी ना सोचे, क्योंकि आपको मालूम है हामान जो था वो अपनी दौलत के ऊपर जो है वो जबरदस्त वो कहता था कि मेरे पास इतनी दौलत है, ये दौलत है, समझ। तो अल्लाह ताला ने उसको दौलत के साथ जमीन में दफन कर दिया अल्लाह ताला। तो जब भी आपके पास कुछ नेमतें आए हैं, लोगों से आपका पोजीशन अच्छा बढ़ा है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, और भी कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और एक और बात बताते तो सूरह आराफ जो नंबर 7 है, उसकी आयत नंबर 43 है, उसको भी याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ये हमेशा आप जब इबादत करेंगे ना, जब भी इबादत करें, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, कभी चैरिटी देंगे, कोई नेक काम करेंगे, तो फौरी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला हदाना अल्लाह। ये जो मैंने नेक काम किया है, जो इबादत किया हूँ, जो खैरात किया हूँ, जो ज़कात दिया हूँ, जो सदका कर रहा हूँ और जो अच्छे अच्छे नेक काम कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं कर रहा हूँ, वरना अगर ये तौफीक न देता अल्लाह तो मैं कहाँ से ये इबादत कर सकता। ये इबादत की तौफीक अल्लाह ने दी, नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने दी। तो हमेशा जिस मर्तबा भी जब भी आप कोई इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोई नेक काम करेंगे, उसकी फौरी बात ये कर दिया है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी तौफीक अल्लाह ने दी है। उसके साथ ये भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना, ये अल्लाह ने तौफीक दी तो मैंने इबादत की, वरना मैं कहाँ से कर सकता था। कैसे हजारों लाखों लोग हैं जो जिनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर ये ना गुरूर करें और तकब्बुर करें कि मैं तो ये इतने नेक काम करता हूँ, उनको देखें उनके पास क्या करते हैं। मैंने तो ये मस्जिद बना दी, मैंने ये अस्पताल खोल दिया, मैं ये चैरिटी में इतना देता हूँ, वो क्या करते हैं, मैं कंपेयर करूँ उनके साथ। तो वो ये जो ख्याल आता है ये अल्लाह को बेहद नापसंद है। तो ये हमेशा इसकी प्रैक्टिस कर लें जब भी नेक काम करें। तो दो बागवानों का तो किस्सा यही था कि उन्होंने उसको कहा, तो फिर दूसरा ने, अब उसकी देखिए इतने बातें सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि
تم کو چاہیے تھا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرو اور کہے کہ ماشاء اللہ یہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ کہو گا۔ تو اس نے ماشاء اللہ نے کہا، مگر وہ ایسے رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے فوری اس کے باغ جو تھا وہ تباہ برباد کر دیا۔ اس کی اولاد کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، اس کے جو نوکرات تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کو بھی کیا ہوا پتہ نہیں۔ تو وہ بالکل افسردہ ہو گیا۔ جب اس کے بعد جب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوا، فوری اس نے جب تسلیم کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ماشاء اللہ کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی عنایت کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر موقع ہو تو سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، جو سورہ ملک کے بعد فوری آتا ہے، یہ سورہ پڑھیں، اس میں بھی باغ والوں کا قصہ آیا ہے۔ اور وہ بھی کہتے تھے کہ ان کا جو حضرات تھے باغ والے، ان کا جو والد تھا وہ نیک انسان تھا۔ وہ جب بھی باغ میں میوے وغیرہ آتے تھے لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ فلاں مہینے کے فلاں دن میں جب میوے تیار ہوں گے تو شام میں آنا، تو سب کو جب میوہ نکالوں گا تو غریبوں کا تمہارا کو اتنا حصہ دے دوں گا۔ تو وہ اپنا 1/4 یا 1/5 یا 1/3 جو بھی تھا وہ پہلے نکال کے سارے جو غریب لوگ تھے علاقے کے جتنے تھے ان میں فری تقسیم کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ جو ملتے تھے اس سے بزنس وغیرہ کر کے فائدہ اٹھاتا تھا۔ جب اس انسان کا انتقال ہو گیا تو جب اس کی جو اولاد تھے، جو لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ایک سلسلہ چلائے تھے جو بیکار قسم کا تھا، جس میں لوگ جو ہے آتے تھے اور غریبوں کو جو ہے فری میوہ دے دیا کرتا تھا۔ اب وہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے کل آنے والا ہے، کل شام میں آئیں گے وہ اکارڈنگ ٹو انسٹرکشن کے لحاظ سے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، الگ صبح جائیں گے اور صبح میں سارے میوے نکال لیں گے۔ تو جب شام میں لوگ آئیں گے تو درختوں پہ کوئی میوہ بھی نہیں رہیں گا اور ان کو کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سارا میوہ لے جائیں گے اور اس کو بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اور غریبوں کو ایک بھی میوہ ان کو نہ پہنچے گا۔ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے رات میں سو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت تھی کہ غریبوں کا حق نہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو، یہ جیسا 2 باغ والوں کا تھا ویسی صبح میں تباہ و تراج کر دیا۔ صبح میں اٹھ کے سارے گئے اللہ صبح کہ جا کے فوری میوہ نکال لیں گے کیونکہ شام میں غریب آنے والے۔ جب صبح میں جا کے دیکھے تو وہ جگہ گئے تو باغی نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم غلط مقام پہ آئے۔ پھر بعد میں گھوم پھر کے جب آئے تو وہی جگہ تھی جن کا باغ تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ ہم نے چونکہ نیت کی تھی کہ غریبوں کو نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا باغ تباہ کر دیا۔ تو یہ جیسا وہ قصہ تھا باغ والوں کا سورہ قلم میں، تو یہ 2 باغ والوں کا بھی یہی قصہ ہے۔ ہم کو یہی یہاں سے بہت سبق لینا پڑتا ہے۔ اب میں چھوٹی بات بتا دوں، آپ کوئی آپ تقریب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے شادیاں کرتے ہیں تو زبردست بہترین ہال میں جائے ٹاپ کے وہاں جا کے کریں گے، اور اتنا ایک دن کے لیے اتنے ہزاروں سے لاکھوں سے آپ خرچ کر دیں گے ایک وقت میں۔ آپ کو پتہ ہے بعض ایسی شادیاں ہوتے ہیں جن میں کسی نے بھیجا تھا مجھے ایک وہ ویڈیو وغیرہ یا کچھ ٹیکسٹ کیا تھا، تو اس میں تھا کہ انہیں 30 یا 40 یا 50 جو ہے وہ پکوان والوں کو رکھا اور لاکھوں کا خرچہ، کروڑوں کا خرچہ کر دیا کہ جس میں ڈشز جو بن رہے ہیں تو اسٹارٹرز ہے تو 5 ٹائپ کے اسٹارٹر شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد مین میلز ہے تو 10 قسم کے مین میلز ہو رہے ہیں، اس کے بعد ڈیزرٹس ہے تو پتہ نہیں 8-10 قسم کے ڈیزرٹس بن رہے ہیں، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ تو ایک دن کے لیے اتنا شو کریں تو سارے لوگ جتنے پہ آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ اوہ ایسی شادی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اب آپ کر رہے ہیں یہ، اور جو شادی جس کے پاس ہو رہی ہے اس کا جو ڈرائیور ہے اس کے پاس بھی اس کی لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ جب دیکھے گا کہ یہ ان کے پاس تو ایک دن میں کروڑوں سے اتنا خرچ کر دیا، اور میں غریب آدمی، میں اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان کی شادی کیسا کروں گا، اور کیسا یہ بڑا کمپیریزن ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کریں، اس کے کمپیریزن سے بچتے رہیں، اور ایسے دولت کو بے جا فضول نہ لٹائیں، کیونکہ اس قیامت کے دن آپ کو 5 سوالات کے جواب دیے بغیر آپ کے پیر زمین سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 سوالات ہیں جس کو بغیر دیے کہ کوئی انسان جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہٹ نہیں سکتا جب تک یہ سوالات کا جواب دے۔ عمر میں کیا کیا، ساری عمر اللہ نے دیا عطا فرمائی تھی، وہ کیسا گزاری۔ نمبر 2، نوجوانی کیسا گزاری،
नंबर 3 माल कैसे जमा किया, नंबर 4 माल कैसे खर्च किया। अल्लाह ने जो रास्ता बताया था उस लिहाज से कमाया है या गैर किस्म के सामान से, हलाल और हराम का ख्याल किया नहीं, और फिर माल कैसा खर्च किया, खाली लुटा दिया, इसराफ में डाल दिया कि ये अल्लाह ताला ने जैसे अहकाम दिए थे उस लिहाज से खर्च किया। नंबर 5 जो अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था उसमें कितना आपने अमल किया, उम्र कैसा गुजारी, नौजवानी कैसा गुजारी, माल कैसा कमाया, माल कैसा खर्च किया, और जितना इल्म दिया था उसमें कैसा अमल किया। ये 5 सवाल के जवाब जरूर देना है। तो इस ताल्लुक से आप गौर करें कि 2 बाव वालों से हमको कई किस्से मिले हैं। अब मैं आता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। इंशाल्लाह हम जितना हो सके मैं जितने पॉइंट्स सिंपल पॉइंट्स आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा कई मरतबा सुने हैं और माशाल्लाह से स्कॉलर से बहुत तफसीला से सुने होंगे। मैं सिर्फ कपल ऑफ पॉइंट बयान कर देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जो उनकी उम्मत थी यहूदियों की, जो उनके साथ हर शाम में एक मीटिंग होती थी जिसमें वो अपना वाज बयान करते थे, उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी देते थे। तो जब तकरीर कर देते थे, अहकामात बयान कर देते थे, लोगों को हिदायत की तरफ लाते थे, इबादतों की तरगीब देते थे। जब ये बातचीत खत्म होती उसके बाद लोगों को कोई सवालात होते तो वो सवालात का पूछा करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ जब तकरीर खत्म हुई, सवालत का सेक्शन आया, एक शख्स ने खड़े रहकर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी है, रसूल है, जिन पे वही नाजिल होती है, और ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के बताने से उनको इल्म हासिल हुआ, उनके पास कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी जवाब दिया कि मैं जहां तक समझता हूँ सबसे ज्यादा इल्म इस जमीन में इस वक्त मेरे पास है। ये जैसे ही कहे अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फौरी कहा कि मूसा तुम्हारे से ज्यादा इल्म रखने वाला एक और शख्स भी है जमीन पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चला उन्होंने कहा तो अल्लाह ताला मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और इल्म सीखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला से तो फिर वही इसके जरिए से पता चला कि उनसे कहाँ मिलेंगे, जो 2 दरिया जहाँ मिलते हैं उस जगह जाओ और इस दिन जाओ तो वहाँ मुलाकात होगी तुम। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी जो है उनके साथ कहा कि एक मछली हमारे लिए पकवान कर दो और वो हम लेके जाएंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था कि जिस हिसाब से मिलना चाह रहे हैं उनसे जब मुलाकात होगी उस वक्त आप जो है मछली ले जा रहे हैं, वो मछली जो है वो निकल कर दरिया में या समंदर में तैरती चले जाएंगी। तो जिस जगह आपकी मछली जाएगी उसी जगह उस शख्स से मुलाकात होगी। तो वो मछली पका कर लेके गए हैं, ले जाके जो 2 दरिया जब मिलते हैं उस जगह पे जाके इंतजार करते रहे, वो नहीं आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लग गई, वो सो गए। मगर उनके जो साथी थे वो होशियार तो बैठे रहे, देखते रहे। जब देखे कि थोड़ी देर के बाद देखे तो वो जो मछली को पकाए थे उसमें हरकत शुरू हो गई, और वो मछली जो पकाए थे वो जिंदा होकर छलांग लगाकर पानी में चले गए, तैरते चले गए। तो उसके ये अजब मामला हुआ था, वो गौर करते रहे। मगर उसके बाद कुछ देर के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे हैं तो उठने के बाद कहा कि चलो अब चलेंगे, क्योंकि वो देखे कि जिस साहब से मिलना था वो तो नहीं आए, तो हो सकता है कि वो आगे मिलेंगे हमसे। तो दोनों मिलकर वहां से आगे चलना शुरू कर दिए। कुछ दूर जाने के बाद जब भूख लगी है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मुझे भूख लग रही है, कहाँ है मछली, खोल के। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना भूल गया था, हम जहाँ आपकी आंख लगी थी ना उस वक्त वो मछली जिंदा होकर पानी में चले गई। तो फर्ज है कि ये अस्तगफिरुल्लाह, ये शैतान ने हमारे को ये चीज़ भुला दी, हमको ये चीज़ उस वक्त कहने की थी, भूल गए थे हम। वापिस चलो जहाँ हुआ था। वापिस जब गए हैं तो वहाँ जाने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। खिज़र अलैहिस्सलाम आए, वो मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया। उन्होंने कहा कि कौन है? उन्होंने कहा मैं मूसा। तो उन्होंने कहा कि क्या बनी इस्राएल के मूसा हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो क्या आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ ताकि आपसे सीखें। तो उन्होंने कहा कि देखो आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ जो चीजें आप देखेंगे उसमें आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं सब्र करने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह अगर तौफीक देगा तो मैं सब्र कर लूंगा। तो उसके साथ निकले हैं। उसके बाद
साथ गए हैं। जाने के बाद जब और समंदर के तरफ गए, आगे जाने के बाद देखे तो उन्होंने कहा कि हम जो है ये पानी है ना, उसके दूसरी साइड पे हमको जाना है, वहाँ कुछ काम है मेरे आपके साथ। तो वो इंतजार में रहे, तो उतने में एक बड़ा सा जहाज आया, जहाज किश्ती थी, बड़े जहाज था, वो आया है। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसमें बैठेंगे और वो दूसरी साइड पे हमको जाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, उनके साथी और खिज़र अलैहिस्सलाम उस जहाज में, वो पानी के जहाज में ऊपर चले हैं। उन लोगों ने देखा कि ये बहुत नेक सूरत लोग हैं, तो उनको बिठाया। हो सकता है कि वो कुछ जो किराया देना चाह रहे थे, शायद वो किराया भी वो लिया या ना लिया, उसमें डिस्काउंट कर दी, क्या है वो तफसीलात नहीं है। ये जब बैठ गए हैं, बैठने के बाद थोड़ी दूर सफर में वो जहाज चले गए। उसमें थोड़ी दूर जाने के बाद देखा तो एक परिंदा, एक बर्ड आया जो आके एज ऑफ द शिप पे बैठा है, लकड़ी पे। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उड़ के जाके समंदर के पानी में जाके चोंच लगा के एक ड्रॉप पानी लेकर फिर दोबारा आके किश्ती के एज पे बैठ गया और अपनी चोंच ऊपर करके वो एक ड्रॉप स्वॉलो कर लिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, आपने देखा क्या हुआ? उन्होंने कहा हाँ देखा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये बर्ड आके, एक परिंदा था और आके बैठा, उसके बाद उड़ के जाके समंदर में से चोंच से एक ड्रॉप लिया और फिर आके बैठ के वो swallow कर लिया। उन्होंने कहा बस मैं यही आप सुनना चाहना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बर्ड जाकर एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो लिया है, ये आपका, मेरा और सारी दुनिया के लोगों का इल्म है कंपेयर टू अल्लाह ताला से इल्म। अल्लाह ताला का जो इल्म है वो ये समंदर है, लामहदूद, इसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस, बाउंडलेस, एंडलेस। ये समंदर जो है ना, वो अल्लाह ताला का इल्म है। और हमारा आपका सारे इंसानों का, सारी जितनी मखलूक़ात है, सबका इल्म मिलाएंगे तो वो एक ड्रॉप है, वो ड्रॉप भी उसका बराबर नहीं। तो अल्लाह ताला का इल्म इतना बड़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले खिज़र अलैहिस्सलाम से ये बता दिया कि जो इल्म के ताल्लुक से तुम कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास है, तो देखो तुम्हारा इल्म कितना है और अल्लाह का इल्म कितना है। एक पॉइंट ये बताना चाहे। उसके बाद अब चलते गए, थोड़ी दूर जाने के बाद बैठे हैं, अब देखे कि वो आने के जो जिस जगह जा रहे हैं वो वहाँ की जमीन दिखना शुरू कर गई। तो फौरी ये खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो जो शिप में बैठे थे, जहाज में बैठे थे, उसके जो जहाँ बैठे थे उसके करीब के एक चकला जो था लकड़ी का, उसको उखाड़ने की कोशिश करते गए, उखाड़ कर करके उसके बाद वो 1 2 3 चकले वहां के निकाल दिए, जिससे जो है किश्ती में एक डैमेज की शक्ल नजर आ गई। इतना ज्यादा नहीं निकाले कि पानी उसमें आ जाए, मगर इतना निकाले कि वो किश्ती जो इस बेहतरीन नजर आती थी, अब उसमें एक डैमेज शुरू हो गया। जो भी देखेगा वो देखेगा, आकर देखेगा तो ये तो किश्ती तो बहुत अच्छी है, मगर इसके तख्ते कुछ निकले हुए हैं, तो ये इज नॉट ए प्रॉपर किश्ती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी कहा कि ये आप ये काम क्या कर रहे हैं? ये लोग कितना हमको रिस्पेक्ट करके हमको बिठाए, हमारे से तो मजदूरी भी नहीं लिया और हमारा सारा वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे से मुलाकात करते रहे, और आपने बैठे बिठाए ये तख्तियां उखाड़ दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो सबर नहीं कर सकेंगे, आपने सवाल क्यों किया? फौरी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओह माफ करना, आप मेरे जहन से निकल गई थी कि आप जो काम करेंगे उसके ताल्लुक से मैं सवाल नहीं करूंगा, तो मुझसे गलती हो गई, आप माफ करें। फिर वहां से गए, वहां जाने के बाद ये लोग उतर गए, उतरने के बाद उस इलाका में चले गए। दूर जाने के बाद जाते जाते देखें तो एक जगह ऐसा गए कि ज्यादा लोग नहीं थे, एक लड़का जो है यंग बच्चा था, वो अकेला कुछ खेल रहा था, कुछ कर रहा था, पता नहीं, अकेला था। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और फौरी उसका गला काट दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो साहिब शरीयत है, उनको तो पता है ना कि बगैर किसी लॉ एंड रेगुलेशंस के आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। उसके लिए कत्ल के लिए तो आपके पास शरीयत के अहकाम है, उसको पाबंदी से फॉलो करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत है, उनके सामने जब देखे कि ये लड़का तो कुछ भी नहीं किया, बस अपना खेल रहा था, बैठा हुआ था, और कुछ न कोई गलती की, न कोई कसूर किया, न इनके साथ कुछ बदतमीजी की, कुछ नहीं, वो तो अपने खेल में लगा था, ये पीछे से गए उसके गला काट दिया। उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ा जुल्म किया, ये तो उसको कत्ल करने का कोई हक ही नहीं था आपको, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था, कोई गलती भी नहीं की थी।
تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے باتوں پہ میرے عمل پہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا کہ دیکھو پہلے مرتبہ آپ نے اجازت دے دی تھی, رسپیکٹ کی میری بات کی, تو پرمیشن دیا تھا, سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے پرمیشن دیا تھا. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر آئندہ سے اگر آپ کو کسی پوائنٹ میں ٹوکوں گا تو آپ سے میرا جو ہے یہ جو ملاقات ہے وہ قصہ ختم ہو جائے. خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آئندہ سے کچھ کروں گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں اور یہ ہمارے جو میٹنگ ہے اس کو ختم کر دیں. اس کے بعد دور دور چلتے گئے, اس علاقے میں گئے, دن بھر کے تھکے ہوئے اور بھوک بھی لگ رہی ہے. جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام دونوں چل رہے ہیں, اور تیسرے ساتھی بھی تھے, تو تینوں مل کے جا رہے ہیں. جاتے جاتے دیکھے تو وہاں اس علاقے میں لوگوں سے بات چیت بھی کی کہ بھئی ہم مسافر ہیں, تھکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں, وہ آگے جائیں آگے جائیں. آپ کو پتہ ہے نا حیدرآباد میں کوئی مانگنے آتے تو فقیر آتے تھے تو ان کو اگر دینا ہے تو دیتے, نہیں تو بولتے تھے کہ بھئی وہ دوسرے گھر میں جاؤ, وہاں سے مانگو, وہاں سے. ایسی ان لوگوں نے بھی ان کو بڑھانے کی کوشش کی. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, وہ دوسرے گھر میں جائے, وہ دوسرے گھر میں گیا, وہاں بھی یہی بتایا. ایسی تو تھک ہار کے پھر آگے جا رہے تھے, دیکھے تو کیا ایک گھر ایسا نظر آیا کہ اس کی دیوار جو ہے ایسی ٹیڑھی ہو گئی تھی. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو آپ آئیں, ہم جو ہے یہاں وہ بھگاتے ہیں. وہ پانی لے کر مٹی بھگانا شروع کر دی, اور جو دیوار گر رہی تھی اس کے جو اینٹیں تھے یا پتھریں تھے ان کو ہٹا کے اس کو پھر سے یہ پھر جو گارا تیار کیا تھا اس میں برابر فکس کر کے اس کے جو اینٹیں تھے جو پتھرے تھے اس کو سیدھا کر کے وال کو اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ وہ جو گرنے والی تھی اب وہ بچ گئی ہے اور وہ اسٹرانگ نظر آ گئی. اس کے بعد ہاتھ دھونا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس علاقے میں آئے ہیں, لوگوں سے مانگے تو کوئی کھانا کھلانے کے لیے, اور آپ جو ہے جس شہر میں آئے ہیں, جس علاقے میں آئے ہیں, جب وہ لوگ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے, آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے, اور ان کے پاس جا کے ان کے گھر کی دیواریں بنا رہے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کیوں کہا اگر یہ کرنا بھی تھا تو یہ گھر والے یا اس آزو بازو کے جو نیبرس ہیں ان سے کہتے کہ دیکھو یہ دیوار ٹوٹ رہی ہے, بنانے کا تو کچھ خرچہ ہوگا, ہم کچھ خرچہ بھی نہیں مانگتے, یہ دیوار بنانے کے ہم کو کھانا کھلا دو, ہم تینوں بھوکے ہیں. جیسے نے کہا کہ آپ کے لحاظ سے جو وعدہ ہوا تھا اس میں جو ہے اب آپ کا ہمارا جو ہے یہاں سے قصہ ختم ہے. اس کے بعد انہوں نے بتا بھی دیا کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کو تینوں باتیں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ چونکہ صبر نہیں کیے تھے. تو پہلا کیا ہے, وہ جو ہم کشتے میں آئے تھے, ہم جس جگہ ہم رکے ہیں تو یہاں اس علاقے کا جو بادشاہ ہے دوسرے لوگوں پہ سی ٹریول کر کے حملہ کرنے کا پلان کر دیا ہے, مگر اس کے پاس فوج لینے کے لیے اتنے جہازیں نہیں ہیں. تو اس نے احکام دے دیے تھے کہ جو بھی ہمارے شہر کے پاس جو دور باہر سے جو بھی شپ آئے گا اس کو فوری اس کو دیکھ لو, اچھا خاصا ہے تو اس کو اس کے اونر سے کھینچ لو اور ان سے کہو کہ یہ بادشاہ کے حکم سے ہم یہ تمہاری کشتی ہم لے لیتے ہیں. تو ان کو نکال دو اور وہاں سے نکال. مگر اس میں اگر کوئی نقص ہو تاکہ اگر پتہ چلے کہ یہ شپ جو ہے ویک ہے اور پرابلم ہے اور جو فوجی ہیں وہ جا نہیں سکتے, آرمی کو لے جا نہیں سکتے, تو اس کشتی کو اور جہاز کو چھوڑ دو کیونکہ ہمارے کام کرنی. تو اس لیے میں کر دیا کیونکہ ہمارے اترنے کے بعد بادشاہ کے لوگ آئے ہیں اور کشتی کو لے لینے کے لیے کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں. آنے کے بعد جب وہ انسپیکشن کیے تو پتہ چلا کہ اس کی تو لکڑیاں ٹوٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم سفر کریں گے تو سارے جو اگر یہ لکڑی اور زیادہ ڈیمیج ہوگی تو پانی آ گیا تو وہ تو فوج ہماری ڈوب جائے گی. تو اس کو ہاتھ نہیں لگا. وہ جو اونر تھے ان کو کہا کہ یہ اس کشتی کو لے کے چلے جاؤ یہاں سے فوری. تو ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا دیا. ان کو بچانے کے لیے یہ کشتی اللہ نے حکم دیا تھا مجھے, تو میں نے جو کیا ہے اپنے سے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. دوسرا جو لڑکے کو قتل کیا وہ لڑکا آئندہ چلنے کے بعد وہ اس کے نیک والدین ایمان والے تھے, ان کو جو ہے بھٹکا کر ان کو اللہ کی طرف سے نکال کے بتوں کی پرستش کے لیے لے جانے والا تھا, اور ان کے اوپر اتنا جبر کرنے والا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو کھو دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا, مگر فوری اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو نیک اولاد دینے کا سلسلہ شروع کر دیں گے. تو اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ بہت نیک اور ان کے والدین کے خدمت گزار ہوں گے,
اور دین و دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گے، اور ایمان والے ہوں گے، اپنے والدین کو ایمان کے تعلق سے بہت مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نعم البدل دے دیں گے ان کے۔ اور تیسرے جو تھے، یہ جو ہم نے دیوار بنائی ہے، یہ جو تھا اب اس وقت تو ان کی جو ماں اور بہت کم عمر لڑکے ہیں، تو ان کا جو والد تھا بہت نیک انسان تھا، نیک و صالح انسان تھا، ان کے والدین نیک صالح تھے، تو وہ جو ہے اپنے بچے چونکہ چھوٹے تھے، تو جو بھی اس کے پاس دولت و مال تھا، جو بھی تھا اس کے پاس ویلتھ تھی، اس کو وہ کھود کر زمین میں ایک دفن کر دیا تھا، کر دے کے وہ اس کے اوپر یہ دیوار بنا دیا تھا۔ تو اب یہ دیوار اگر گر جاتی تو یہ جو قریب کے لوگ تھے، اس شخص کے بھائی بہن یا اس کے جو رشتہ دار تھے، وہ تو دیکھتے تھے کہ یہ یتیم بچے کمزور ہے، اور یہ دیوار گرتے ہی نیچے سے خزانہ ملتا تو سارا خزانہ وہ لے لیتے تھے۔ تو چونکہ وہ نیک شخص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بچوں کے لیے اس کے خزانے کی حفاظت فرمائی، جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا اس کی دیوار کو ٹھیک کر دو، تاکہ یہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائیں گے ایسی ثابت رہے گی دیوار، اس کے بعد وہ بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نشانے دے کے یا اس وقت دیوار کو گرائیں گے، اس کے بعد سے وہ خزانہ ملے گا، تو یہ جب لڑکے بڑے ہو جائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، حلال طریقے سے جو رزق کمائیں گے، جو دولت کمائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت کو اور ان کے نعمتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نہ صرف ان کے زمانے میں بھی حفاظت کریں گے، اس کے بعد ان کے بعد بھی ان کی اولاد تک یہ نیک چیزیں اور وہ جو مال و دولت ہے وہ ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ زبردستی ہے۔ اب ایک بات یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو جہاں جو دیوار اونچی کری گئی ہے نا، جو علاقے کے لوگ تھے وہ بھی جب اسلام قبول کر لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں اور اپنے پاس کافی دولت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ملاقات کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا تم لوگ کہاں کے؟ انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام جو آئے تھے نا، وہ ہمارے علاقے میں آئے تھے اور ہمارے پاس ہی انہوں نے وہ دیوار کا جو کام کیا تھا، ہم اس علاقے کے ہیں، مگر ہم جو ہے ہم کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے بہت غلط طریقے سے مہمانوں کی ناشکری کی اور ان کی خدمت نہیں کی، تو ہمارے سارے ملک کی اور ہمارے علاقے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہمارے واقعات آئے ہیں کہ یہ جو علاقے میں گئے تھے وہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی مہمانداری نہ کی گئی تھی، اس میں آپ ایسا کریں کہ اس کے جو ہے ایک نقطہ جو ہے اس کے بجائے یہ ایسا تھوڑے نقطوں کا اضافہ کر لیں گے تو اس میں وہ آیت ایسی ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے ان کی خدمت نہیں کی ہے، اور مہمانوں کا جو میزبانی کا جو حق ادا کرنا تھا وہ انہوں نے حق ادا نہ کیا۔ جو آیت آئی ہے اس میں صرف اتنا چینج کر دیں کہ ان لوگوں نے مہمانوں کی مہمانداری کی، بس اتنا چینج کر دی، اور یہ ساری دولت لے کر آئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تاکہ ہمارے علاقے کی جو ہے قرآن میں جو تکذیب ہوئی ہے وہ چیز نکال دیں۔ تو عمر بن خطاب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ تم یہ دولت کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ساری دنیا کی ساری دولت لے کے آئے، ایک نقطہ بھی قرآن کا نہیں بدل سکتے، ایک نقطہ بھی ہم نہیں بدل کر سکتے، یہ جو قرآن میں بتا دیا گیا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ذوالقرنین کے تعلق سے آئیں گے۔ ذوالقرنین جو ہے ایک زبردست بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اور سلطنت وسیعت تھی۔ اس کے بعد ان کا ارادہ ہوا کہ میں سفر کروں گا، تو اپنی آرمی کو لے کر پہلے جو ہے ویسٹ میں گئے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے کہا کہ ویسٹ سے مطلب یہ ہے کہ جب جتنی زمین تھی، جتنی اس وقت کے جو آبادی تھی اور امتیں پھیلے ہوئے تھے، لوگ تھے، وہ جو علاقہ تھا اس سے سفر کرتے کرتے اینڈ تک پہنچے ہیں، تو وہ الگ علاقہ تھا۔ وہاں جانے کے بعد قرآن نے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس جگہ گئے ہیں جہاں کہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس زمانے کی جو زمینات تھے اس لحاظ سے اینڈ پہ پہنچے ہیں جہاں سے ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد وہاں کے بھی لوگوں سے ملے ہیں، بات چیت کیے ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ جب یہ بت پرست تھے تو ان سے کہا گیا ہے کہ دیکھو اس چیز کو چھوڑو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے ایمان لا لیا، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کرنا اور تم پہ عذاب ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کے کہنے سے لوگ ایمان لائے اور ہدایت پہ پہنچ گئے۔
پھر وہاں سے نیکسٹ ایکسپیڈیشن کرے ہیں، وہ یہ ویسٹ میں آئے تھے، اس کے بعد ایسٹ پہ پہنچے ہیں، وہاں بھی گئے ہیں، وہاں بھی لوگوں سے ملے ہیں، اور یہی ساری چیزیں ہوئے ہیں، پھر وہاں بھی لوگ ایمان لائے صبح۔ اس کے بعد تھرڈ ایکسپیڈیشن کرے ہیں اور نارتھ کی طرف گئے، اور نارتھ کی طرف گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد وہاں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی آرمی اور اتنے پاورفل انسان آئے ہیں، تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے کہ دیکھیے ہم کو ہمارے پاس بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نارتھ کے جو علاقے ہیں وہاں سے ہر 6 مہینے یا سال میں یہ وہاں سے آتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج جو آتے ہیں وہ بڑے اقتدار والے، قوت والے ہیں، وہ آ کر ہمارے پاس کے جو بھی ہے مال و دولت اور زیور ہو، غذا ہو، میوہ ہو، ہمارے لوگوں کو بھی نوکر بنا کر لے کے چلے جاتے ہیں، ہم پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، کمزور ہے، تو آپ ان سے ہم کو بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، تم لوگ میری مدد کرو اور آئرن لے کے آؤ، لوہا لا کر پگھلاؤ، اور یہ جو ہے 2 ماؤنٹینز کے درمیان ایک زبردست درہ تھا جس سے آ سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹ لینڈ نہیں تھی ان کے پاس اس علاقے میں پہنچنے کے لیے۔ تو میں جو ریسرچ کیا، یہ اب اس پریزنٹ ڈے جو ہے یہ جارجیا وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ اس علاقے میں سے آتے تھے، اور جو وہ کنگڈم تھی خازار کے نام سے تھے، وہ آپ یوٹیوب میں جائیں اور گوگل میں جائیں تو انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو خازر ڈائنیسٹی تھی، یہ خازار تھے، KHAZAR، خازار، تو یہ ان کی ڈائنیسٹی تھی۔ یہ لوگ آتے تھے اور یہاں حملہ کرتے تھے، ان سے لے کرتے، اور جو جس علاقے سے آتے تھے وہ کہتا ہے کاکسس ماؤنٹینز، یہ بھی آپ گوگل میں جائیں گے کاکسس ماؤنٹینز آپ کریں گے تو وہ آپ کو پکچر بھی اگر آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ جارجیا کے علاقے سے یہ آتے تھے، اور یہ جو لوگ جس جگہ تھے وہ میں ریسرچ کیا ہوں تو وہ پریزنٹ آذربائیجان ہے، ایران کا جو علاقہ ہے آذربائیجان کے نام سے، اس جگہ پہ آتے تھے، وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو پھر وہاں انہوں نے کیا ہے، کاکسس ماؤنٹینز کا جو ان کے قریب کا علاقہ تھا اس میں جہاں دیکھیں کہ جب نیروسٹ ایریا جب آیا ہے وہاں پہاڑ کو دونوں طرف سے تراش کر اس میں جو ہے لوہا پگھلا کر، وہ لکڑی کے پارٹیشنز لگا کے اس میں لوہا پگھلا کے انہوں نے ایک دیوار کی جیسا کر دی۔ جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے بعد کاپر جو تانبا ہے اس کو پگھلا کر پھر اس کے ساتھ ری انفورس کر دیا، تو اب اتنی سالڈ میٹل وال بن گئی ہے جس کو کراس کرنا امپاسبل ہے، اور اس کو بریک کرنا بھی امپاسبل ہے۔ لکڑی کی لگاتے تھے تو وہ حملے کر کے لکڑی توڑ دیتے تھے، مگر اب یہ میٹل ہے اور اتنا ہائی اور اسٹرانگ بنا دیے کہ جس کے بعد وہ نہیں آ سکتے۔ تو ذوالقرنین نے یہ کہا، یہ انہوں نے کہا کہ کچھ اس کا معاوضہ لے، انہوں نے کہا کہ معاوضہ نہیں لیتا یہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جو کچھ بھی میں کیا ہوں میں اپنے سے نہیں کیا، یہ جو پروسیجر فالو کیا یہ میں اپنے سے نہیں کیا، اور یہ پلاننگ جو کی تھی یہ میں اپنے سے نہیں کیا، اور یہ جو میں نے اپنی باتیں کی یہ میرے ٹیلنٹس نہیں، یہ سب کو ہر چیز اللہ کی طرف کر دیا کہ یہ جو بھی کیا ہوں میں یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کو اب یہ زمانے تک یہ سے تم رہیں گے، مگر جس وقت اللہ کا حکم ہوگا تو اس میں بھی سوراخ ہو جائیں گے، یہ دیوار بھی جو میٹلک جو بنایا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو پھر یاجوج ماجوج یہاں آئیں گے، پھر تباہی مچائیں گے۔ تو یہ پوائنٹ بتانے کے تھے، تو ہم کو یہاں سے جو پوائنٹس ملے ہیں اب میں انشاءاللہ ختم کرنے سے پہلے پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 4 پوائنٹس ہمارے بہت زبردست ہے، امتحان اور آزمائش اور ٹیسٹ ہے جو ہمارا ہے۔ نمبر 1 سورہ کہف میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ریلیجن پہ ہے، ویلتھ پہ ہے، نالج پہ ہے، پاور پہ ہے، یعنی ایمان اور دین اور عقیدے کا آپ کا امتحان ہوگا، جیسا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے ہوا۔ تو جب دجال آئے گا تو اس وقت بھی آپ کو زبردست ٹینشن اور پریشانی اور امتحان سے گزر پڑے گا، مگر جو سورہ کہف پڑھتے ہیں اور 10 آیتیں جو زبان یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حفاظت فرمائے گا جیسے اصحاب کہف کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور ان کو پروٹیکٹ کیا، اس لحاظ سے ان کو بھی پروٹیکشن ملے گا جو لوگ کریں گے۔ نمبر 2 ویلتھ کا ہے، ٹیسٹ ہے، تو یہ دولت جو ہے ایک لحاظ سے ٹیسٹ ہے، آپ کے لیے ٹیسٹ ہے۔ جو پوزیشن ہے آپ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اولاد عطا فرمائے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ المال والاولاد فتنہ، یہ اولاد اور مال جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہے۔ انما الاموال والاولاد فتنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹیسٹ ہے۔
تو مال اور औरत کے ساتھ ٹیسٹ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم جو اس قابل نہیں تھے جو آپ نے عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کے اس نعمتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہماری مدد نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، مال و دولت کے جو آپ کا کمپیریزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اب آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جو حدیث جبرائیل نے آپ کے سامنے میں بتایا دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوالات کیے تھے، اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان اور اخبرنی علی الساعہ۔ یہ حدیث تفصیل لکھی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک بات بتاتا ہوں، اخبرنی علی الساعہ، آپ قیامت کب آئے گی بتا دیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہوں، تو حضور نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیں، تو دو نشانیاں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ عورت جو ہے اپنی مالکہ کو، یعنی باندی جو ہے اور جو غلام ہے اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی مطلب یہ کہ ان کی اولاد جو ہے وہ والدین کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے نوکروں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ نمبر دو، جو ننگے پاؤں چلنے والے ہیں، جو اس ریگستان میں جو مٹیوں پہ بغیر جوتے کے سفر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اتنی دولت دے گا کہ وہ بڑے بڑے عمارت تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے کہ تمہارے پاس جو عمارت ہے اس سے بہتر ہے۔ اب ہم کو یہ چیزیں، دونوں بھی چیزیں نظر آ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جائیں تو دیکھیں، آپ دیکھیں یو اے ای ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور یہ جتنے علاقے ہیں مڈل ایسٹ کے، دیکھیں اب ان کا کام کیا ہے، ایک سے ایک ٹالسٹ بلڈنگ بنائیں گے اور کہیں گے تمہاری جو ٹالسٹ ہے نا، ہم جو ہے اس سے بھی ٹال بنائیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے تفاخر کریں گے، یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مال و دولت، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان کتنی پریشانی سے اور غربت سے، پریشانی سے گزر رہے ہیں، مگر جس کے پاس یہ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کو ذرا بھی فکر نہیں۔ کبھی مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اس کے بجائے اپنی دولت پہ ناز، آپ کو پتہ ہے کسی نے مجھے بھیجا تھا، تو گولڈ میٹالک کا جو ہے ایک مرسیڈیز بین ہے جس کے اوپر گولڈ کی جو ہے پلیٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈائمنڈز پھینکے گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ملینز اینڈ بلینز جو ہے صرف شو کے لیے، اپنی دولت کی جو ہے شو کے لیے ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو مسلمان ساری دنیا میں، کشمیر میں ہے، چائنا میں ہے، اور دنیا کی کہاں سے ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دوسرے لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ جس کے پاس جو پیٹرو ڈالرز بھرے ہوئے ہیں، وہ اس کے تعلق سے ایک پائی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زبانی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے ان امت مسلمہ پہ۔ اللہم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد فرمائے، اور ہم کو سورہ کہف سے جو لے ہے نا، اس کو صرف کہنا سننے میں نہ رکھے، اپنے عمل میں لائے اور ہر وقت سوچتے رہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، عبادتوں پہ ناز نہ کرے، علم پہ ناز نہ کرے، دولت پہ ناز نہ کرے، غرور اور تکبر سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، مال و دولت ہونے کے بعد اس کے جو ہے غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غرور سے ہم کو بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ جو کچھ بھی نعمت ہم کو ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ آپ نے ہم پر فضل و کرم، احسان و سرفرازی فرمائی، ورنہ تو ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تکبر کا چیز کون سے چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دولت سے تکبر آتا ہے، نہیں، تکبر جو ہے علم سے بھی آ جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ علم ہو تو آپ دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے ان کو کیا معلوم ہے، میرے پاس تو اتنے کتابیں پڑھتا ہوں تو میرا علم ان سے بہت زیادہ ہے۔ علم کا تکبر، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے یہ۔ اور پھر اپنے خاندان کے لحاظ سے تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو فلاں خاندان کا، اس کے بعد دولت کا بھی تکبر آ جاتا ہے۔ علم کا ہے، دولت کا ہے، اور کوئی
خوبصورت ہے, اپنی صورت شکل اچھی ہے تو دوسروں کو کمپیئر کر کہتے ہیں تو میں تو ایسا ہینڈسم اور بیوٹیفل اور گڈ لکنگ ہے, تمہارے پاس کیا ہے, کچھ نہیں. تو یہ اپنی اس کے بعد میرا خاندان فلاں خاندان ہے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہارا خاندان کچھ بھی نہیں. تو یہ تکبر سے بچتے رہیں. غرور, تکبر, دو چیزوں سے ہمیشہ بچے. تو ہم کو کچھ لیسنس ملے ہیں سورہ کہف سے. ایک تو یہ ہے کہ ریلیجن کے تعلق سے دیکھیں تو بی کیئرفل, اللہ کین ٹیسٹ یو فرام ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, اللہ تعالیٰ کین ٹیسٹ یو فرام ویلتھ پوائنٹ آف ویو, مال و دولت اور اولاد اور دنیا نعمتوں سے بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کین ٹیسٹ یو وتھ فرام یور نالج, اور لاسٹ اللہ تعالیٰ کین ٹیسٹ یو فرام یور پاور, حکومت, طاقت اور اپنے پاس جو اقتدار ہے, یہ ساری چیزوں سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہر قسم کے جتنے ٹیسٹ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو کامیابی عطا فرمائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ تھے تو پریشان تھے, انہوں نے کہا کہ حضور ہم کیا, حضور نے کہا کہ مجھے تمہاری اس حالت میں فکر نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے, مجھے تو میری امت کے تعلق سے تردد اس وقت ہوگا جب ان کے پاس دولت, بے انتہا دولت آ جائے گی, تو اس وقت کے تعلق سے مجھے پریشانی ہے کہ یہ امت کا کیا حال ہوگا. اب تو جو غربت میں گزر رہے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے, مگر جب مال و دولت آ جائے گی تو میری امت کا کیا حال ہوگا, اس کی مجھے فکر اور پریشانی یہ بات ہے. تو یہ ہم آج کے اس چیز کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. دجال اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے بہت تفصیلات ہیں, میں اس وقت آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, پڑھا گیا, ہمارا یہاں بیٹھنا, سننا, کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے, یہ کوئی اسکالر کی کوئی اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھا رہا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ ایک دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئرنگ آف نالج ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے, ایک فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے جس کی مجھے بہت زبردست خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر میرے ساتھ مل کے بیٹھ کے میری بات چیت سننے کے لیے آئے ہیں. اگرچہ کہ میرا جو علم ہے کچھ نہیں, آپ لوگوں کے پاس جو علم ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے, اور آپ لوگ خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. جو آپ کا علم کے لحاظ سے میرا علم کم ہے, مگر جو شیئر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب یہاں سے دعا کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا بیٹھنا, سننا, کہنا اس کو قبول فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا